إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وجاء في الحديث عن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد حبشي عزوا عليها بالنواجذ وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، دینی ملی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد خواتین ملت پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن حکیم کی سورہ توبہ، سورہ بقرہ اور سورہ نحل کی آیتوں کے ٹکڑے پڑھے ہیں، پھر بخاری مسلم کی ایک روایت اور ایک مسلم کی روایت آپ حضرات کے گوش گزار کی ہے۔ انہی آیات و احادیث کے تناظر اور روشنی میں کچھ باتیں شریعت اسلامیہ میں ایمان و عمل کا معیار کے عنوان سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین مجھے شریعت کے دائرے اور روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف
کبریائی بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہوں۔ پھر درود و سلام ہو تمام ہی اللہ کی برگزیدہ ہستیاں انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً بے شمار و انگنت درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام کے تمام اولین ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر آخر صحابی عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ تک، یہ تمام کی تمام صحابہ کرام عادل، سچے اور حق والے ہیں۔ یہ تمام اہل ایمان کا، کلمہ گو مسلمان کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اسی لیے تمام ہی اہل اسلام چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، صحابہ کرام کی جماعت کو معیار ایمان اور معیار حق تسلیم اور تصور کرتے ہیں، اور ایز اے مسلم ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کی یہ جماعت اور نسل محض کوئی عام نسل نہیں تھی، بلکہ اللہ کا چنندہ گروہ تھا۔ اس کی جانب اللہ اشارہ دیتے ہوئے کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ صحابہ کرام سے اللہ مخاطب ہے کہ اسی طرح سے ہم نے تمہیں امتم وسطا، چنندہ گروہ بنایا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت یہ ایسا قلعہ اور مدرسہ ہے کہ جس قلعے کی اینٹ کو، ایک ایک اینٹ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے سجایا ہے، اور ایسا مدرسہ ہے کہ جس کے مربی اول، مربی اعظم اور معلم اول اور معلم اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس قلعے میں سوراخ کرنے کی کوشش کی، بہت سے لوگوں نے اب تک اس مدرسے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی انتہا کوشش کی، لیکن اب تک نہ یہ قلعہ نہ سوراخ ہوا اور نہ یہ مدرسہ ڈھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مربی اول اور مبنی اول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کا درجہ کتنا بلند ہے جانتے ہیں؟ میں نے ابتدا میں کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے صحابی، حضرت عبداللہ بن بریدہ آخری صحابی، اختلاف روایت کے تحت تمام کے تمام صحابہ کرام کا درجہ کتنا اونچا اور بلند ہے۔ اللہ کہتا ہے سورہ توبہ میں، سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 میں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جتنے بھی سابقین ہیں ایمان میں سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، اسی طرح والمہاجرین، جتنے بھی مہاجرین ہیں اور جتنے بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اللہ سب کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، تمغہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، انعام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ابو بکر سے اللہ راضی،
حضرت عمر سے اللہ راضی، حضرت عثمان سے اللہ راضی، حضرت علی سے اللہ راضی، حضرت عبداللہ بن عبیدہ سے اللہ راضی، حضرت عبداللہ بن جابر سے اللہ راضی، حضرت عبداللہ بن برائدہ سے اللہ راضی، رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام صحابہ کرام سے اللہ راضی رضی اللہ عنہ۔ اور یہی نہیں، کتنا اونچا درجہ جانتے ہیں؟ سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137، اللہ نے معیار ایمان بتایا صحابہ کرام کو، اہل ایمان کے لیے، کلمہ گو کے لیے۔ یعنی اگر کوئی کلمہ گو کسی بھی مکتبہ فکر و نظریے کا ہے، اگر وہ کسی بھی صحابہ کرام کی جیسا ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ مومن اور مسلمان نہیں ہے۔ بعد میں محقق، اسکالر اور یہ اور وہ، پہلے تو ایمان کے دائرے سے باہر ہو جائے گا، اسلام کی باؤنڈری سے باہر ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر کسی کو ہدایت پانا ہے، کسی کو رہنمائی کوئی رہنمائی چاہتا ہے، کوئی راہ راست پر گامزن ہونا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے ذریعہ، واسطہ، وسیلہ صحابہ کرام ہیں، طریقہ کار، منہج صحابہ کرام ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ کرام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں الذین اوتوا العلم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں علم دیا گیا۔ اللہ آگے کہتا ہے وہ مہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے، راہ راست پر ہے۔ اللہ صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے یہ چنندہ قوم ہے جس کو میں نے چنا ہے۔ حدیث سے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ساری دنیا میں چنا تو سب سے اچھا دل پایا تو محمد رسول اللہ کا، نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، آخری نبی کے طور پہ منتخب کرنے کے لیے اللہ نے ساری دنیا میں چنا تو سب سے بہترین دل پایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد رسول اللہ کی صحابیت اختیار کرنے کے لیے جس گروہ کو چنا اللہ نے تو وہ صحابہ کرام کے دل کو پایا۔ اسی لیے تو جناب محمد رسول اللہ نے کہا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، یعنی بہترین وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ثم الذین، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد جو لوگ آئیں گے بہترین زمانہ، پھر ان کے بعد جو آئیں گے بہترین زمانہ۔ ایسے کئی سینکڑوں زمانے گزرنے کے بعد ایک ایرا گہرا نتھو کھیرا غامدی ہو، انجینئر ہو یا اس کے نقشہ قدم پر چلنے والا ہو، وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، اس کے اوپر گستاخی، اس کے اوپر جو ہے انگشت نمائی۔ یہ کون ہوتا ہے ایرا گہرا؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے خیر القرون قرنی۔ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ میرے صحابہ بعد میں ایسے ہو جائیں گے، نبی کے صحابہ بعد میں ایسے ہو جائیں گے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ نے تو کہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر القرون قرنی۔ یہی نہیں، ایک حدیث کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السماء آمنہ، کہ آسمان جو ہے نا مامون رہے گا۔ کب تک جانتے ہیں؟ جب تک اس کے اندر ستارے ہیں، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، ہٹ جائیں گے تو آسمان مامون نہیں رہے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے صحابہ مامون رہیں گے جب تک کہ میں ان کے درمیان ہوں، جب میں ہٹوں گا اختلاف کریں گے۔ آخری بات جناب محمد رسول اللہ نے کہی کہ لوگ مامون رہیں گے، امتی مامون رہیں گے، اہل اسلام کلمہ کو مامون رہیں گے جب تک کہ ان کے اندر صحابہ کرام کا احترام، توقیر باقی رہے گی۔ اگر توقیر نہیں ہے تو اہل ایمان سکون سے نہیں رہیں گے۔ بہرحال صحابہ کرام کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ کسی بھی صحابی، چاہے حضرت ابوبکر ہو، عمر ہو، حضرت خالد ہو، حضرت عثمان ہو، یا چھوٹے سے چھوٹے صحابی حضرت عبداللہ بن برائدہ ہو، کسی کے تعلق سے ہانک اگر کسی نے اٹھایا تو سمجھ لیجئے، زبان کسی نے کھولا تو سمجھ لیجئے وہ کتنا بھی بڑا انجینئر ہو، محقق ہو، اسکالر ہو، وہ گمراہ ہے۔ اس کی مثال دودھ فروش کی ہے، اس کی مثال شکوک و شبہات پیدا کرنے والے شیطان کی ہے، اور اس کی مثال توحید سکھانے والے شیطان کی ہے۔
تینوں کی تفصیل بتا کے بات کو سمیٹتا ہوں. ہم اور آپ دودھ خریدتے ہیں, روز کا تجربہ ہے. ایک بندہ ہے روزانہ جو ہے دودھ خریدنے جاتا ہے, اور ایسے بندے کے پاس جس نے جو ہے گوتالا لگایا ہوا ہے, بھینس کا طبیلہ اس کے پاس ہے, روز جا کر پیور دودھ لے کر آ رہے ہیں, 80 روپیہ لیٹر دے رہے ہیں, 100 روپیہ لے کے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ پہنچا اس گولاہے کے پاس جو اس کا بچہ کھڑا تھا اور پیشاب کر رہا تھا, ایک قطرہ دودھ اس کی پتیلی میں آ گیا. اب جو بیچنے والا ہے دودھ فروش کہتا ہے لے جاؤ دودھ, خریدے گا کوئی؟ لے گا. سامنے والا کہتا ہے 80 اور 100 میں نہیں, فری میں لے کے چلے جاؤ, پوری بالٹی اور بکٹ لے کر چلے جاؤ. کہتا ہے پوری بالٹی اور بکٹ لیٹر 2 لیٹر چھوڑیے, مجھے اسے کا ایک قطرہ نہیں چاہیے, کیونکہ اب یہ دودھ نہیں ہے, اس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. ایسا ہی غامدی مرزا انجینئر اس کے نقش قدم پر چلنے والوں کی مثال ہے. یہ دودھ بیچتے ایسا دودھ بیچتے ہیں جس کے اندر پیشاب کے قطرے کا ہی ملے ہوئے, شکوک و شبہات پیدا کرنے والے. دوسری مثال آپ دیکھیے, نماز کا ہم آپ پڑھتے ہیں, اگر باریکی سے مطالعہ کریں جناب محمد رسول اللہ نے کتنی اچھی مثال دی ہے. دیکھیے عموماً بہت سے کے تجربے میں آیا ہوگا, یہ بات مشاہدے میں ہوگی, جب سجدے میں جاتے ہیں نا تو ایسا محسوس ہوتا ہے ریح ہوا نکل گئی. عموماً ایسا ہوتا ہے. یہ شک ہے نا, آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی آج تک شک کی بیماری, شک کی جو بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں آیا نا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1447 پہلے شک کا علاج بتا دیا تھا. قربان جائے ہمارے نبی پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ جب آدمی سجدے میں ہو اور ریح نکلے ایسا محسوس ہو تو بنا کرے یعنی 2 میں سے 1 باتوں پر بنا کر لے وے, کہ بھائی اگر ریح نکلی ہے, ہوا نکلی ہے, تو یہ آواز سن لے وے کہ ہاں آواز آئی کہ نہیں آئی, اور نہیں تو بدبو محسوس کر لے وے. اگر آواز اور بدبو دونوں میں سے کوئی چیز نظر نہ آئے, محسوس نہ ہو, تو پھر اپنی نماز کو کنٹینیو کرے, کیونکہ شیطان ہے وہاں پہ بیٹھ کے کچوکے لگاتا ہے, شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے مومن کو کہ تیری ہوا نکل گئی. علاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. اگر کوئی بھی انجینئر, کوئی بھی خامدی ایرا گہرا اسلام کے بارے میں, صحابہ کرام کے بارے میں, اسلام کی تاریخ اور اسلام کی تعلیم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے, تو بندے کو ڈائریکٹ یقین نہیں کرنا ہے, بلکہ بنا کرنا ہے, تحقیق کرنا ہے, شریعت کے دائرے میں دیکھنا ہے کہ اس کی پہنچ کہاں تک ہے. یہ اللہ کا بندہ ہے کہ شیطان کا بندہ ہے. کیوں معلوم؟ آپ حیرت کریں گے, شیطان بھی توحید سکھاتا ہے. بعض لوگوں کو میری بات کڑوی لگے گی لیکن حقیقت ہے. ایک چیز تو جو معاشرے میں مشہور ہے, غلط فہمی نکال دیجئے, وہ یہ کہ بھائی مصلی بچھا ہوا ہے اس کو سمیٹ لو, شیطان نماز پڑھ رہا ہے. قرآن کھلا ہوا ہے بند کر دو, شیطان قرآن پڑھ رہا ہے. یہ سب نانی دادی کی باتیں ہیں, لیکن میں جو کہہ رہا ہوں نا یہ جناب محمد رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, بیان کرتے ہیں ان احدکم یاتی علیہ الیہ الشیطان, تم میں سے ایک بندہ ہے شیطان اس کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد توحید سکھاتا ہے. کیا جانتے ہیں؟ شیطان کہتا ہے تو جانتا ہے من خلق ھذا, یہ آسمان کو کس نے پیدا کیا, یہ زمین کو کس نے پیدا کیا. بندے سے پوچھتا ہے, بندہ کیا جواب دے گا؟ ہاں اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے پیدا کیا. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے کتنی باریکی بات بتائے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کے بعد توحید ربوبیت سکھاتے سکھاتے ڈائریکٹ جو ہے آسمان سے زمین پر لا پھینکتا ہے, ایک سوال پیدا کر دیتا ہے, تو جانتا ہے من خلق ربک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شیطان یہاں پہنچ جائے فاستعذ باللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ہٹ جانا چاہیے, جگہ بدل دینا چاہیے, اٹھ جانا چاہیے. اگر خواب دیکھ رہے تو اٹھ بیدار ہو جانا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ کے تھوکنا چاہیے. بہرحال میں بتا رہا تھا کہ غامدی اور انجینئر یہی توحید سکھانے والے شیطان ہیں. ربوبیت سکھاتے سکھاتے ڈائریکٹ گمراہی میں ڈال دیتے ہیں. کیسے؟
ایک دو مثال دے کے بات سمیٹتا ہوں، وقت مختصر ہوتا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں ان جاہلوں، بدبختوں اور شریعت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا یہاں پر منبر نبی پر اور اتنے مبارک گھڑی میں ان کا ایک منٹ کیا ایک لمحے کے لیے تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ میرے نوجوان دوست، میرے ساتھی مسلمان ان ایرے گہروں کے پیچھے پڑ کر گمراہ ہو رہے ہیں، اس لیے ان ایرے گہروں کی باتوں کو منبر نبی سے بیان کرنا پڑتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک دو مثال دیتا ہوں بس۔ غامدی ہے نا، دیکھیے میں تو نہیں کہتا ہوں دیکھو، جب تک یہ جانکاری ہے۔ غامدی ابھی کہہ رہا تھا، کسی نے سوال کیا کہ بھائی سدا ہوا کتا پال سکتے ہیں؟ سدا ہوا جانتے ہیں نا، ٹرینر جس کو ٹریننگ دی جا چکی ہے، ٹرینر بول دیا، ٹرینڈ کتا پال سکتے ہیں نہیں پال سکتے؟ آئیے حدیث کو پہلے دیکھتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبریل آ رہے تھے، آتے آتے آپ گھر کے باہر ہی کھڑے ہیں، مشہور حدیث ہے نا، اندر نہیں آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں، بعد میں پوچھتے ہیں اللہ جبریل نہیں آ رہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے گھر میں ایک کتے کا بچہ ہے، میں نہیں آ سکتا ہوں۔ فرشتے اس گھر میں نہیں آتے ہیں جس کے اندر کتا یا کتے کا بچہ ہو، ٹرینڈ ہو یا غیر ٹرینڈ کی بات ہی نہیں ہے۔ اور بات رہ گئی ٹرینڈ کی، تو جناب محمد رسول اللہ نے گائیڈنگ کر دی ہے، ٹرینڈ شدہ کتا اپنے کھیت کی دیکھو رکھوالی کے لیے، اپنے کاروبار کی رکھوالی کے لیے، زمین کی رکھوالی کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں۔ گامدی اٹھ کر کہتے ہیں ہاں اگر کتا ٹرینڈ ہے اس کو رکھ سکتے ہیں۔ کون ہوتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کرتے، منکر حدیث بن کر لوگوں کو گمراہ کرنے والا۔ ایک مثال انجینئر کی دے کے بات سمیٹتا ہوں، باتیں تفصیلی نہ ہو جائیں۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، روایت صحیح ہے، بیان کرنے والا شیطان ہے۔ بیان کرتے کرتے کہتا ہے دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، عبداللہ بھی صحابی ہے، میں نے ابتدا میں کہا اخیر صحابیوں میں اختلاف روایت میں، اخیر صحابیوں میں ایمان لانے والوں میں صحابی بننے والوں میں یہ عبداللہ ہیں۔ کہتے ہیں میں اپنے والد بریدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گیا ہوا تھا حضرت معاویہ کی خدمت میں، ان کے گھر پر، ان کے جہاں رہتے تھے وہاں انہوں نے بہترین قالین پر ہمیں بٹھایا۔ دیکھیے، اور اس کے بعد جب انسان کافی دنوں بعد ملتا ہے نا تو پچھلی باتوں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میرے والد اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان باتیں شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں میرے والد جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، اشارہ شراب کی طرف تھا، پھر میں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت معاویہ اس پر کہتے ہیں کہ میں جوانی میں بھی اشعار کو پسند کرتا تھا اور دودھ کو پسند کرتا تھا۔ ظاہر بات ہے جب میں جوان تھا، جب بھی میں یہ پسند کرتا تھا، باتیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ابھی بھی مجھے یہی پسند ہے۔ اب یہ دیکھیے ڈنڈی مارو لوگ کیسے ڈنڈی مارتے ہیں، عام پبلک کو کیسے گمراہ کرتے ہیں۔ روایت کا الفاظ پڑھیے، فاتینا بالطعام والشراب۔ حضرت عبداللہ کہہ رہے ہیں بریدہ کے بیٹے رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہہ رہے ہیں میرے والد میں بیٹھے ہوئے ہیں، فوتیا بالطعام والشراب، کھانا اور پینا آیا۔ انجینئر جیسے جاہل کو عربی کا عین نہیں معلوم، اس نے شراب کا عام ترجمہ کر کے پبلک کو گمراہ کر دیا۔ شراب جانتے ہیں، اگر میں کہوں شراب پی رہا ایک بندہ تو آپ کیا سمجھیں گے؟ شراب پی رہا ہے۔ بھائی شراب عربی میں شراب کو نہیں کہتے ہیں، شراب عربی میں ہر پینے والی چیز کو کہتے ہیں۔ شہد کو بھی شراب کہا جائے گا، جوس کو بھی شراب کہا جائے گا، دودھ کو بھی شراب کہا جائے گا۔ اور جو شراب جس کا انجینئر جیسے جاہل نے توڑ بڑوں کا ڈنڈی مار کر یہاں پہ بیماری کی ہے، اس کے لیے عربی میں خمر ہے، خمر۔ باتیں پرانی ہو رہی تھی اس کو جوڑ دیا، اور آگے فوتیہ بالطعام و شراب کو جوڑ دیا۔ فاکل معاویہ، میرے سامنے میں دیکھتا ہوں کہ کھانا اور پینا لایا گیا، معاویہ نے کھا لیا، معاویہ نے پی لیا رضی اللہ عنہ۔ بس اتنی بات کہہ کے دیکھو حضرت معاویہ کیا کرتے تھے، عام آدمی یہی سمجھیں گا نا۔ روایت کا مطالعہ کیجئے، اس کے آگے یہ انجینئر نے نہیں بتایا، اس کے آگے کے الفاظ ہے فاکل ابی وانا، پھر میرے والد نے بھی کھایا اور پیا اور میں نے بھی کھایا اور پیا۔
इंजीनियर है, यहाँ पे डंडा मार गया। अगर खाना और पीना गलत होता था, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु गलत खाते पीते थे, तो हजरत अब्दुल्ला भी गलत खा रहे हैं, हजरत बुरैदा भी गलत खा पी रहे हैं। लेकिन वहां पर पीने वाली चीज दूध थी, खाने वाली चीज खजूर वगैरह थी। तीसरी रिवायतों से मिलता है। लेकिन शैतान को कचौके लगाना है ना, नमाज बर्बाद करना है, तो वहां पे आके कहता है रीह निकल गई, हवा निकल गई, आदमी नमाज तोड़ के जाए, फिर वजू बनाए ना बनाए घर चला जाए। ऐसे इंजीनियर है, ईमान वाले के ईमान को खराब करना है तो बात अधूरी तोड़ मोड़ करके बयान कर दे। और तकब्बुर तो दुनिया भर का, मेरे जैसा कारी कोई नहीं है दुनिया में। बैतुल्लाह के जो कारी है, मदीना के जो कारी है, वो भी क्या पढ़ेंगे मेरे जैसा। और कई लोगों ने उसका जो है पोस्टमार्टम किया हुआ है, कई जगह कुरान पढ़ते का ढंग नहीं है, कहीं जेर को जबर को पेश, कहीं पे मद लगाना तो नहीं लगा रहे, और ये कहता है तकब्बुर में कि मेरे जैसा कोई कारी नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दो मिसालें मैंने सिर्फ इसलिए दी है ताकि हमारे नौजवान जो भोले भाले हैं, तहकीकी मिजाज रखते हैं, ऐसे ऐरे गौरों के पीछे न पड़े और अपने आप को गुमराह ना होने दें, अपने ईमान को ख़राब ना करें। एक हदीस आपने बारहा सुनी होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है क़यामत के करीब जो है सुबह इंसान मोमिन होगा, शाम में काफिर हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमा दे। ऐसा लगता है ना कि कब काफिर होंगे देखेंगे हम। भाई इंसान ईमान से कुफ्र में चला जाए उसको इल्म भी नहीं होगा। सुबह सहाबे किराम को मानता था, शाम में किसी सहाबी पे अंगुष्ठ नुमाई कर दी, खत्म ईमान। शाम में सहाबे किराम पर ईमान रखता था, सुबह किसी सहाबी पे अंगुष्ठ नुमाई कर दी, किसी की हाँ में हाँ मिला दी, खत्म ईमान। यही तो इशारा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि सुबह मोमिनों में शाम में काफिर। हम ढूंढते रहेंगे काफिर काफिर, और हमारे घरों में हमारे दिलों में कुफ्र बैठ चुका होगा। बहुत मोहतात रहना चाहिए। बहरहाल मियार हक और इस्लाम में, शरीयत में मियार ईमान साहबे किराम को बताया गया है, और अमल के लिए मियार सालिहियत को बताया गया है। दूसरे मौजू पर आता हूँ, वक्त इजाज़त नहीं देता है, मुख्तसर से इशारतन बताऊँ आपको। आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे दिन है ना अभी, तो रात भी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। अगर सिर्फ दिन हो या सिर्फ रात हो तो इंसान का बसेरा बहुत मुश्किल हो जाता है। हम और आप टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, नॉर्वे वगैरह, वहाँ की ज़िंदगी बड़ी बेअजीरन बन गई हुई है। बहरहाल, तो दिन के लिए रात होना, सूरज के लिए चांद होना, ये लाजिम व मलजूम है। इस्लाम में कुरान के साथ शरीयत होना, हदीस होना लाजिम व मलजूम है। अगर हदीस को ले ले और कुरान को छोड़ देवे गुमराह, कोई सिर्फ कुरान को ले ले हदीस को छोड़ देवे गुमराह, ये लाजिम व मलजूम है। इसी तरह ईमान के साथ अमल सालेह लाजिम और मलजूम है। अगर मौका मिल गया ईमान वाले को और अमल न करे, सालेह न करे, गुमराह हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा। ये भी लाजिम और मलजूम है। किस तरह से आपको मालूम है चाहिए। अरबी का एक कायदा है, थोड़ा सा इशारत में बता दूँ। कुरान में मुताला करेंगे, आपने बारहा देखेंगे, नुक्ता गौर करो। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, मैंने एक आयत सूरह नहल की पढ़ी है, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 97। अल्लाह फरमाता है मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। जो भी अमल करेगा, मर्द हो या खातून, अमलन सालिहा, नेक अमल। अल्लाह ने जहाँ भी अमल का तस्करा किया ना, वो अमल जो अल्लाह कबूल करने वाला है, जिसका अज्र मिलना है, सवाब मिलना है, दर्जा मिलना है, जन्नत जैसी अजीम वो बेनज़ीर नेमत मिलनी है, उसके बारे में अल्लाह ने फ़ौरन सालेह की बात कही है। सिर्फ अमल के पीछे नहीं भागना चाहिए। आज उम्मत की अक्सरियत अमल के पीछे भाग रही है, और बहुत गौर से देखे तो अमल में सालियत इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम लोगों में पाई जाती। अल्लाह माफ़ करे। अमल का सालेह मबनी होना ज़रूरी है। मैं अरबी कायदा बता रहा था, अरबी कायदा है जैसे अत-तिलमीज़ु वाक़िफ़ुन, अरबी में कहते हैं कि ये मुब्तदा खबर है, शागिर्द खड़ा है। एक और कायदा है अत-तिलमीज़ुल मुज्तहिदु वाक़िफ़ुन, ये मुब्तदा खबर तो है ही, लेकिन इसको कहते हैं मौसूफ सिफत मुब्तदा फिर खबर। यानी मेहनती लड़का, मेहनती शागिर्द खड़ा है,
آپ قرآن کا حدیث کا مطالعہ کریں، اللہ نے جہاں بھی عمل کی قبولیت والی بات کہی نا وہاں پہ صالح کہا ہے، یعنی نیک عمل، صالح عمل ہی اللہ قبول کرے گا۔ صرف سادہ عمل اللہ منہ پہ مار دے گا۔ کیوں؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اللہ معاف کرے۔ سورہ غاشیہ کا مطالعہ کریں۔ عاملۃ ناصبہ، کچھ چہرے اس دن بہت ڈرے ہوں گے، کالے پڑ گئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، دنیا میں بڑا عمل کر کے گئے ہوں گے۔ تسلا نارن حامیہ، جہنم میں پھینک دیے جائے۔ کیوں بھائی؟ صرف عمل ہی کیے تھے، یہ نہیں غور کیا تھا کہ عمل صالح ہے کہ نہیں۔ ایک اور مثال سورہ فرقان کا مطالعہ کیجیے، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 23۔ اللہ کہتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ جو ہے ایسے لوگوں کے اعمال کو لائے گا جو عمل کریں گے بہت زیادہ، پھر اللہ ان کو پراگندہ ذروں کی طرح کر دے گا، اڑا دے گا، کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ ان کے عمل میں معیار عمل نہیں تھا، یعنی صالحیت نہیں تھی۔ اب صالحیت ہے کیا؟ اس میں پہلی چیز یہ ہے، میرا ہو آپ کا ہو کسی کا بھی عمل دیکھنا ہے کہ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، صالح ہے کہ نہیں ہے۔ اس کی پہلی مثال، پہلی شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہو۔ اگر نیت صاف ہے تو انشاءاللہ عمل قبول ہے، عمل چھوٹا ہو بڑا ہو۔ ایک آدمی ایک قربانی کر رہا ہے، ایک آدمی 3 قربانی کر رہا ہے، ایک آدمی قربانی نہیں حیثیت ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ ایک کئی کر لے رہا ہے لیکن یہاں سے صحیح نہیں ہے تو قبول نہیں۔ ایک ہی اپنے اہل خانہ کی طرف سے کر رہا ہے، اللہ قبول کر لے رہا ہے۔ کیوں؟ یہاں سے نیت صحیح ہے۔ اگر نیت صحیح ہو جاتی ہے نا تو باپ کا صدقہ بیٹے کو کام آ جاتا ہے، بیٹے کا صدقہ باپ کو کام آ جاتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، روایت میں آتا ہے حضرت یزید ابن معن رضی اللہ عنہ، معن ابن یزید رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ معن، میم عین نون، معن، وہ کچھ صدقات کے دینار لے کر جاتے ہیں اور مسجد میں لے جا کے کسی ذمہ دار کو دیتے ہیں، بھائی کوئی حاجت مند آئے گا، ضرورت مند آئے گا تو دے دینا۔ اب یہ گھر پہ پہنچتے ہیں، ان کے بعد تھوڑی دیر بعد ان کے بیٹے یزید پہنچ جاتے ہیں۔ یزید حاجت مند رہتے ہیں، ذمہ دار سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بھائی، دینار چند کس نے دے کے گیا، لے جاؤ۔ لے کے پہنچ جاتے ہیں گھر پہ۔ اب ظاہر بات ہے آدمی جب نوٹ دیا ہوا رہتا، کرنسی دیا ہوا رہتا، دینار درہم، خاص طور سے دینار اور درہم تو نظر میں رہتا ہے، ابھی تو میں اتنا عدد دے کر آیا ہوں۔ حضرت معن جیسے ہی دیکھتے ہیں کہتے ہیں اے بیٹے کہاں سے لائے ہو؟ یہ حالات بھی واقف تھے بیٹے کے، بولے مسجد سے لایا ہوں، صدقے کا مال ملا میں لے کر آ گیا ہوں۔ حضرت معن اور یزید کے درمیان بحث ہو جاتی ہے، بیٹا میں نے تمہارے واسطے تھوڑی چھوڑا تھا، تم تو میرے بیٹے ہو، میں نے کسی اور کے لیے چھوڑا تھا۔ معاملہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں کی باتیں سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں معلوم؟ کہ لکا نویت ما یا معن، اے معن جو تم نے نیت کی تھی وہ تم نے پا لی، وہ لکا ما اخذت یا یزید، اے یزید جو تم نے لے لیا وہ تمہارا۔ معن نے رضی اللہ عنہما جو نیت کی تھی اس نیت سے اللہ نے قبول کر لیا، بیٹے نے جو نیت سے لے لیا اس کا علم نہیں تھا۔ اللہ جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں دونوں کی بات صحیح ہے۔ نیت صحیح ہونا پہلی شرط ہے۔ نیت میں ڈاوا ڈول رہے نا تو ہجرت جیسی عظیم چیز اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بخاری پڑھیے، پہلی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، مشہور روایت ہے، وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، جس کی ہجرت کی نیت دنیا پانے کے لیے ہو بس پھر اس کی ہجرت نہیں ہے، وہ دنیا پا لے گا، کسی خاتون سے نکاح کرنا نکاح ہو جائے گا لیکن اسے دنیا اور اسے ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو پہلی چیز ہے نیت کا صحیح اور صالح ہونا۔ دوسرے اخلاص پر مبنی ہونا، یہ اخلاص پر مبنی ہونا بہت اہم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نذرانوں کو، قربانیوں کو قبول کرے۔ بہت سے نذرانے لاکھوں مسلمان پیش کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا ہے، پھر پہنچتا کیا ہے؟ ہماری محنت، ہم بظاہر تو خرچ کر رہے ہیں نا، جانور لا رہے ہیں، کیا پہنچ رہا ہے اللہ کو؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، دل کا حال اللہ کو پہنچتا ہے، بندہ کس حال میں لے کر آیا،
کیسے قربانی کیا، واقعی جو ہے اس کے اندر ایمان، دین، جذبہ تھا کہ نہیں تھا۔ اگر یہ نہیں تھا تو اللہ قبول نہیں کرے گا، پھر ہم گوشت پوشت کھائیں کھلائیں سب کر لیں، اور اگر تقوی کے اوپر مبنی قربانی ہے اللہ قبول کر لے گا۔ اسی کو اخلاص کہتے ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ وقت نہیں ہے، آئندہ کسی موقع پہ رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم امت اسلام کو دین کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ نوجوان انجینئر کے چکر میں، گامدی کے چکر میں، ان جیسوں کے چکر میں ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، پروردگار عالم امت اسلام کے نوجوانوں کو دین کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرماوے، اور ان تمام شر اور فتنوں سے اللہ میری آپ کی ہر مومن اور مومنہ کی حفاظت فرما لے۔ اللہ رب العالمین مسلمان عالم پریشانی سے دوچار ہے، ہر مسلمان کی پریشانی کو اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ جس کی پریشانی مالی ہو اللہ اس تمام پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے، اس کے رزق حلال میں کشادگی اور برکت عطا فرما دے۔ پریشانی جو ہے اگر قرض سے تعلق رکھتی ہو، ایسے تمام مقروض کے قرض کے پورے ہونے کے اللہ مسبب والاسباب سبب پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین پریشانی جسمانی ہو، کوئی بیمار ہو، اللہ ایسے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے۔ پریشانی اولاد کی گمراہی کے تعلق سے ہو، والدین کے بے راہ روی کے تعلق سے ہو، اللہ ایسے تمام اولاد اور والدین کو رائے ہدایت نصیب عطا فرما دے۔ پریشانی اولاد نہ ہونے کے تعلق سے ہو، اللہ ایسے تمام جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو گزر گئے ہوں چھوٹے بڑے، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت عطا فرما دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے حقیقی دین اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے، اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار اور فرمانبردار بنا کر رکھے، اللہ ہمارا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان یا ارحم الراحمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم۔ اقیموا الصلاۃ۔